السلام علیکم جی، میں غلام رسول بھٹی ہوں اور آج بڑی غیر معمولی خبریں ہیں اسلام آباد سے، اڈیالہ جیل سے بڑی بڑی خبریں ہیں اور سپریم کورٹ سے جسٹس منصور علی شاہ نے کھڑا کیا ہے سپریم کورٹ سے، یہ بڑی خبر ہے۔ اور اسلام آباد سے کون کون سی بڑی خبریں ہیں؟ عمران خان کا جو آخری کارڈ ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان صاحب کا آخری کارڈ کیا ہے؟ اور دوسری جانب شہباز حکومت کی جو بیساکھیاں تھیں وہ جناب میری ٹوٹ گئی ہیں اور شہباز حکومت جو ہے وہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، وہ بلکہ وہ کہہ لیں کہ اب چند دنوں کی مہمان ہے، گھر جا رہی ہے۔ اور جناب یہ بڑی انٹرسٹنگ جو کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو نئے آنے والے دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم سپریم کورٹ کا رخ کرتے ہیں، جہاں جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جس طرح سٹینڈ لیتے رہے ہیں، یا جو جسٹس منصور علی شاہ کا خوف ہے جس کی وجہ سے 26ویں یعنی ترمیم لانا پڑی، دن رات جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنا پڑی، بلاول کو اور گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو ڈنڈا دینا پڑا، بندے خریدنے پڑے، مولانا فضل الرحمان کے در کے چکر لگاتے رہے۔ اتنا خوف تھا جسٹس منصور علی شاہ کا کہ جناب یہ آئے گا تو یہ جناب میری فارم 47 کی جو ہماری شلواریں ہیں وہ اتروا دے گا جسٹس منصور علی شاہ۔ اب آج انہوں نے کیا کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے آج ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ نے کہ سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی تقرری کے لیے نامزدگیوں پر تحفظات اور اعتراضات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ اب ملتوی کرنے کی کیوں درخواست کی ہے انہوں نے وہ سن لیجئے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو خط میں انہوں نے کہا کہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درجن سے زیادہ درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ اگر درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں تو موجودہ جوڈیشل کمیشن کی وقت ختم ہو جائے گی اور ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ فل کورٹ بنا کر پہلے درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے کہ جناب 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں ان کو فی الفور ان کے لیے فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے، اور رجسٹرار کو انہوں نے حکم کیونکہ سینئر جج انہوں نے کیونکہ اختیارات سب کے برابر ہوتے ہیں، اور رجسٹرار کو انہوں نے یہ مخاطب کر کے کہا جناب اس کی جو ہے وہ ڈیٹ لگائیں آپ۔ تو یہ خط لکھا ہے۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی کا ایک بار پھر امتحان شروع ہو گیا اس کے اوپر، پھر جسٹس یحییٰ افریدی ایکسپوز ہوں گے جس طرح قاضی فائدی سے ایکسپوز ہوتے رہے۔ تو یہ آج انہوں نے بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، اور پھر ایک بار جسٹس منصور علی شاہ نے حق ادا کر دیا ہے کہ جو حق اور سچ ہے، یعنی کہ جو اتنی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں وہ لگنی چاہیے، فل کورٹ میں کو سننا چاہیے۔ تو یہ جناب سپریم کورٹ سے آج بڑی خبر ہے۔ اب ناظرین کا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت تھی۔ وہاں پہ نہ میڈیا تھا، نہ کمرہ عدالت کے اندر تھے، نہ وکلا تھے، تو عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس سماعت کا بائیکاٹ کرتا ہوں، اور میں جو ہے وہ کیونکہ یہاں نہ میڈیا ہے اور نہ یہاں پہ کچھ اور باقی لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ وکلا ہیں، تو لہٰذا میں بائیکاٹ کرتا ہوں۔ لیکن جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس سماعت کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، اور بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ایک طویل عرصے کے بعد شیخ رشید سے ملاقات ہوئی ہے، اور شیخ رشید کو بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم ساتھ ہیں۔ شیخ رشید کو بھی بوسہ دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارا اثاثہ ہیں، اور جو ہے وہ آپ کی جرت اور ہمت کو جو ہے وہ سلام ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کی بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ پھر زرتاج گل اور دیگر کچھ پی ٹی آئی لیڈرز اور کارکنان سے طویل ملاقات جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بری خبر یہ ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں جس میں یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، اس میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی لیڈرشپ پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم اب ایک دوسری خبر کی جانب آ جاتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ بس بلکہ سب سے پہلے یہ خبر لے کہ عمران خان صاحب نے ایک حکومتی جماعت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور جو کہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس وقت کچھ چیزیں اور منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، حکومت جا رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ کچھ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، آج رانا ثناءاللہ نے ملاقات کرنی ہے، اور یہ ساری چیزیں
تو اب عمران خان صاحب نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے مذاکرات کے لیے. اس میں عمر ایوب سربراہ ہوں گے, ان میں علی گنڈاپور ہوں گے, اسد کیسر ہوں گے, سلمان اکرم راجہ ہوں گے, اور حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہوں گے. 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کرے گی. اب جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے سن لیں. گرفتاریاں ہوئی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے براہ راست, یا اڈیالہ جیل کے اندر سے آئی تھنک ہوئی ہیں, لیکن اسی حدود سے ہوئی ہیں. اب ان کے وکیل نے یہ بتایا عمر ایوب کہ عمر ایوب خان اور راجہ بشارت میں 4 افراد کو پولیس نے گرفتار کر کے چوکی میں بند کر دیا اڈیالہ جیل کی. اب یہ نہیں معلوم کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا. عمر ایوب خان کے وکیل نے گفتگو کی ہے, اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان میں جناب عمر ایوب اور جو سابق لاء منسٹر ہیں راجہ بشارت, ان کے علاوہ MNA حامد چٹھا صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ایک اور صاحب ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو 4 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور اس میں ایڈوکیٹ جو فیصل ہے انہوں نے کہا کہ جناب ان کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ضمانت کے آرڈر دکھانے کے باوجود جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. یہ گرفتاریاں ہیں. اب آتے ہیں جو اصل خبر ہے, جو جناب میری اس وقت ختم شد والی بات چل رہی ہے. اب ناظرین کرام, یہ ایک بہت بڑے لیول کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اس کو ایک بندہ ڈسکس نہیں کر رہا. یہ بھی جو شہباز حکومت کے جانے کی خبریں ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھک گئی ہے ان کا بوجھ اٹھا کر, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے غیر پاپولر نہیں ہیں, عقل ان کو ہے نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی, اسٹیبلشمنٹ بھی تھک گئی ان کا بوجھ اٹھا کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پورے ایک سسٹم کو چلا رہے ہیں. یعنی کہ اگر شہباز شریف یا ان نکمے اور نہل لوگوں کے اوپر بالکل بات ہوتی, یا یوں کہہ لیں کہ میں اگر واضح الفاظ میں کہوں, جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کروں, تو جنرل عاصم منیر نے بڑی دغ و دو کر کے ہمسایہ ممالک کے جو, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ ملک کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, تو آپ کو پتہ آرمی چیف صاحب ملاقاتیں کرتے بھی رہے ہیں سب سے, جو سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان ہوں, یا باقی ممالک ہوں, یا امریکہ ہو, برطانیہ ہو, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب بذات خود جاتے رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ, ندیم انجم اور کچھ لوگوں کے ساتھ. وہ چیزیں آن ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہیں, ریکارڈ پہ. تو وہ پورا سسٹم چلاتے رہے ہیں. اب تھک گئے ہیں. اب ان کو اب یہ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے, میں نے کہا یہ مختلف, اب یہ صحافی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ نسیم صدیقی صاحب ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں. انہوں نے کہا کہ ختم شد کا اتنا ورد ہوا ہے کہ معاملہ الٹا پڑ گیا ہے, اور الیکشن میں بری طرح ناکامی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا بھی نون لیگ کے لیے ختم شد کا فیصلہ ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جو بیساکھیاں تھیں 47 کی, وہ جناب نکلنے جا رہی ہیں, اور ٹاٹا اور بائے بائے. تو یہ اس وقت ایک بری خبر ہے حکومت کے لیے. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے آخری کارڈ کے حوالے سے. یہ جناب حبیب اکرم صاحب نے خبر دی ہے. حبیب اکرم صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک آخری کارڈ نہیں ہے, بہت سے کارڈ ہیں, لیکن ایک ہنٹ انہوں نے, شاید کو آخری کارڈ کا ویسے ذکر کر دیا ہے, تو انہوں نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ آخری کارڈ کیا ہے. وہ آخری کارڈ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ عمران خان نے جو کہا کہ ان کے پاس آخری کارڈ, ان کے پاکستان میں آنے اور جانے والے جہازوں کے اوپر نظر رکھیں. اب اس کو آپ خود بھی ڈیکوڈ کیجیے گا, لیکن ارسلان بلوچ ہیں تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو جو کہہ لیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس کئی کارڈز ہیں, اگر عمران خان کے کارڈز کو سمجھنا ہے تو پاکستان آنے والے جہازوں پر نظر رکھیں. حبیب اکرم سمجھ آئی کسی کو؟ تو عمران وسیم جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, بڑے زبردست صحافی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ حلال مداخلت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب اس کو آپ جس مرضی انداز سے لے لیں کہ شاید باہر سے کوئی جہاز آئیں گے, یا باہر سے کچھ لوگ آئیں گے جو انٹرفیئر کریں گے اس ساری صورتحال کے اندر. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن آنے اور جانے والے جہازوں کے اوپر نظر رکھیں. اب اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ میرے پاس تو نہیں ہے اس میں اس کو ڈیکوڈ مزید کر سکوں. جو عمران وسیم نے کیا ہے میرا خیال ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. آنے اور جانے والے جہازوں میں یہی ہے کہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون آ کر کے یہاں پہ کسی سے ملاقات کر رہا ہے, باہر سے کون آ کر کے حکومت کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. تو یہ ناظرین کام آج کی جو ہیں وہ اہم ترین جو خبریں تھیں اب تک کی, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.